اچھا ایک کویسچن ہے، اور اس کویسچن پہ میں تھوڑا فوکس بھی اس لیے کروں گا دونوں مفتیان کرام سے کہ ریپیٹیڈلی یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں، جو مریض ہیں شوگر کے، ان کے لیے کچھ اپنی ریزرویشنز، پرابلمز ہوتی ہیں، میڈیکل ایشوز ہیں، فزیکل ایشوز ہیں، کبھی کہیں میڈیسن لینی ہے، کہیں انجیکشن لینا ہے، کہیں پہ بھوکے نہیں رہ سکتے، یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن سام ہاؤ اگر انہیں روزہ رکھا ہے تو روزے کی حالت میں آپ کو ہلکا سا بلڈ نکال کے ٹیسٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی شوگر کہاں پہ ہے، ہائی ہے یا لو ہے۔ سیکنڈلی کبھی کبھی انسولین انجیکٹیبل میں بھی لینی پڑتی ہے، ٹیبلٹ کے علاوہ آپ مسل میں لے رہے ہیں یا وین میں لے رہے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر وضو ہے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا؟ مفتی عبدالولی خان صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں۔ شوگر والوں کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے جی، تو جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور جب ان کی حالت درست ہو جائے، روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو پھر وہ روزہ رکھ لیں۔ اور اگر یہ حالت مسلسل ہے تو پھر وہ فدیہ دے، روزوں کے بدلے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی چاہتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں تو پھر تو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اس صورت میں اگر وہ شوگر کے لیول کو معلوم کرنے کے لیے خون تھوڑا سا نکالتے ہیں تو چیک کرتے ہیں اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تو بالکل نہیں ٹوٹتا بالاتفاق، وضو بھی نہیں ٹوٹتا صحیح اور ثابت قول کے مطابق، کیونکہ یہ تھوڑا سا خون وہ نکالتے ہیں، اور تھوڑے سے خون کی نکلنے سے وضو بالکل نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی اکثر اہل علم کا اتفاق ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ شرح بخاری میں کہتے ہیں کہ اگر بندہ یہ پھنسی ہو چہرے پر کسی اور جگہ پر، اس نے اس کو دبایا اور اس سے تھوڑا سا وہ خون نکل آیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وضو تو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح وہ حدیث مبارک ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے اور وہ پہرہ دے رہے تھے لشکر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لشکر میں تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، دشمن آیا اور اس نے تیر چلایا اور اس صحابی کو لگا، اور یہ نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ خون بہہ رہا تھا، تو اس نے نماز مکمل کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ نہیں کہا کہ آپ کا تو وضو ہی ٹوٹ گیا تھا، لہذا آپ کیوں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بات۔ جی، دوسری بات یہ کہ انسولین لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ اہل علم، بلکہ جمہور جو اہل علم ہے سارے اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکہ ہے، انجیکشن ہے، وہ لگائے درد کے لیے ہے یا کوئی اور ایسی بیماری کے لیے وہ انجیکشن لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو انسولین بھی کوئی خوراک والی چیز نہیں ہے، نہ یہ کھانا ہے نہ یہ پینا ہے، ایک علاج ہے، اور اس لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور راجح بات یہی ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، میں پرسنلی کچھ ایسے مفتیان کرام کو جانتا ہوں، ڈائبیٹک ہیں، شوگر کے مریض ہیں، لیکن وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، انسولین اور یہ ٹیسٹ میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو فرمائیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو وہ روزہ ہی نہ رکھ سکتے۔ فرمائیے۔ روزہ الحمدللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ایسے مریضوں کو صحت یابی کی طرف قدم بڑھتے ہیں۔ روزہ ان کی صحت یابی کی ضمانت بن جاتا ہے، بلکہ ان کی شوگر کا لیول کنٹرول ہو جاتا ہے۔ وہ جو بار بار کھانے کی عادت پڑی ہوتی ہے، وہ 12-13 گھنٹے کا روزہ جب وہ وقفہ پڑتا ہے تو اس میں بہت بہتری آ جاتی ہے، شوگر لیول بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی شوگر بہت ہائی رہتی ہے اور کچھ دیر کے بعد کچھ نہ کھائے پیے تو لیول بالکل لو ہو جاتا ہے، تو ایسے مریضوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ، کہ وہ جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، نہیں رک پاتے، ان سے بس میں بات ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں، تو وہ روزہ چھوڑ لیں اور ایک مسکین کا فدیہ دے دیں۔ لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ترغیب بھی دلائی ہے، شوق بھی دلایا ہے، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم ہو روزے کے فوائد کا، روزے کی برکات کا، روزے کے ثمرات کا، تو تم روزہ رکھ لو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔
تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شام تک نکال لیں گے, شوگر لیول میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ڈاؤن اتنی ہو جائے کہ وہ جسم پھڑکنے لگ جائے, تو پھر بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں. اور میرا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے اور دیگر احباب کا بھی تجربہ یہی ہے, بلکہ حکیم حضرات بھی یہ بتاتے ہیں کہ شوگر لیول بہت بہتر ہو جاتا ہے. تو اگر وہ روزہ رکھ کے دوائی کھا لیں صبح فجر کو اور دوبارہ دوائی کھا لیں شام کو, تو روزہ رکھ لیں, تو یہ بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ ہے.